کچھ دن پہلے میں ایک شاپنگ مال کے باہر کھڑا اپنی بیگم کا انتظار کر رہا تھا کہ ایک بہت خوش پوش صاحب نے میری گاڑی کا شیشہ کھٹکھٹایا۔ میں نے شیشہ نیچے کیا اور ان کی جانب سوالیہ نظروں سے دیکھا۔ انہوں نے بہت محبت سے مجھ سے ہاتھ ملایا اور اپنا تعارف کروایا۔ آئی ایم طیب، کیا ہم آپ سے کچھ بات کر سکتے ہیں؟ میں گاڑی سے اترا اور ان کی جانب متوجہ ہوا اور کہا جی فرمائیے۔ انہوں نے کہا میرا نام طیب خان ہے، میں 78 سال کا ہوں، میری کچھ خواہشیں ہیں کہ آپ پوری کر دیں گے؟ میں نے بھی کچھ ویسا ہی سوچا جیسا آپ اس وقت سوچ رہے ہیں۔ میں ان کو لیکچر دینے کے موڈ میں تھا کہ اللہ تعالیٰ سے مانگے وغیرہ وغیرہ۔ میں نے سوچا کہ یہ جو بھی ہے سچا ہے یا مکار ہے، اسے میرے پاس اللہ پاک نے ہی بھیجا ہے، تو کیوں نہ پہلے اس کی کچھ بات سن لوں۔ میں نے کہا جی میں کوشش کروں گا، آپ حکم فرمائے۔ ان کے چہرے پر ایک حیرت اور خوشی کے ملے جلے آثار ابھرے۔ انہوں نے کہا کیا واقعی آپ کوشش کریں گے؟ میں نے انہیں یقین دلایا اور تحمل سے ان کی بات سننے کے لیے تیار ہو گیا۔ انہوں نے کہا میں ایک ٹیکسٹائل مل کا مالک تھا، پچھلے سیاسی دور میں بھتہ نہ دینے پر مجھے قتل کی دھمکیاں ملی، تو سب کچھ چھوڑ کر بنگلہ دیش چلا گیا اور وہاں گارمنٹس کی فیکٹری لگا لی۔ کچھ عرصے تو سسٹم ٹھیک چلا، مگر پھر مجھے بنگالی پارٹنر نے دھوکہ دیا اور مجھے نہ صرف وہاں سے بھگا دیا بلکہ میرا سب کچھ کھا گیا۔ ہندوستان واپس آیا تو میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا، مل بند پڑی تھی اور سرمایہ کاری کے لیے بھی کچھ نہیں تھا۔ میرے بیٹے نے مل اپنے نام کروائی اور مجھے گھر سے نکال دیا۔ مل کی جگہ اس نے کالونی بنوا دی۔ میں کچھ عرصے تو اپنی بہن کے ساتھ رہا، مگر ان کے شوہر کو اچھا نہیں لگتا تھا، اس لیے میں وہاں سے بھی نکل آیا۔ بیٹے سے ملا مگر اس نے ذلیل کر کے نکال دیا۔ پھر ایک مسجد میں گیا اور وہاں کے امام صاحب سے مسجد کی خدمت اور بچوں کو پڑھانے کی درخواست کی اور رہنے کے لیے جگہ مانگی، تو وہ مان گئے۔ 4 سال سے وہیں ہوں۔ کبھی کبھی دل چاہتا ہے کہ بن ٹھن کر نکلوں اور کافی پیوں۔ میں دن میں 3 کپ کافی پیا کرتا تھا۔ کافی کا مجھے جنون تھا۔ اب جب بھی کبھی 1-2 ماہ بعد دل کرتا ہے تو اپنی واحد پوشاک یہ کپڑے پہن کر یہاں آتا ہوں اور کسی ایک شخص کو جو مجھے اللہ والا دکھتا ہے میں کافی پلانے کی درخواست کرتا ہوں۔ مان جائے تو اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور نہ مانے تو واپس چلا جاتا ہوں۔ کیا آپ مجھے کافی پلا سکتے ہیں؟ میں زمین سے جیسے چپک کر رہ گیا۔ میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، آنکھیں نم تھیں۔ میں نے ان کا ہاتھ تھاما اور بیگم کو فون کیا کہ وہ تھوڑی دیر میرا انتظار کرے، کیونکہ میں ایک دوست کے ساتھ کافی پینے جا رہا ہوں۔ پاس ہی CCD کیفے تھا۔ میں نے طیب صاحب کو لے کر ان کی پسند کی کافی اور کیک کھلایا۔ انہوں نے 2 کپ پیے، ہم نے مزید باتیں نہیں کی اور خاموشی سے کافی پینے کے بعد باہر نکل آئے۔ میں نے انہیں مسجد تک چھوڑنے اور کچھ مالی امداد کرنے کی اجازت چاہی تو بولے اب اور کوئی خواہش باقی نہیں رہی، اللہ پاک آپ کو بہت زیادہ عطا فرمائے۔ مجھ سے مصافحہ کیا اور چلے گئے۔ میں کھڑا ان کو جاتے ہوئے دیکھتا رہا اور بغیر پیچھے مڑے بہت شان سے چلتے ہوئے میری نگاہوں سے اوجھل ہو گئے۔ دوستوں، کسی کی خواہش کی تکمیل کے لیے سوچا نہ کرے اور ہر کسی کو لیکچر نہ دیا کرے۔ یہ جو آپ کے در پر دستک دیتے ہیں نا، یہ اللہ کے مہمان ہوتے ہیں، ان کی قدر کیا کریں کیونکہ وقت ایک سا نہیں رہتا۔